السلام علیکم. مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پراسر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ایم ٹی ایم حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية وجوه يومئذ ناعمة. پہلے تو اہل جہنم کا تذکرہ ہے اور اب اہل جنت کا. فرمایا بہت سے چہرے اس دن ناعمۃ عیش میں ہوں گے، لسعیہا راضیۃ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے. آپ کو پتہ ہے سورہ فجر کے آخر میں ہم نے کیا کہا تھا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ نفس جو میرے دین پر مطمئن ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل، تو بھی خوش ہے اور تجھ سے تیرا رب بھی خوش ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو اور جنت میں شامل ہو جا. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہوں گے؟ لسعیہا راضیۃ، اپنی کوشش پر مطمئن ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیندار آدمی کو اپنی کوشش پر مطمئن ہونا چاہیے. اگر کوئی لڑکی پردہ کرتی ہے اور پردے میں اس کو مشکلات آ رہی ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے غلط کام کیا ہے. اگر آپ کے دل میں یہ وسوسے ہیں کہ میں نے صحیح کیا نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب آپ کا ایمان ناقص ہے. تو اللہ نے اہل جنت کی علامت کیا بتائی ہے؟ وہ اپنی کوشش پر مطمئن ہوتے ہیں. داڑھی ہے، آپ حرام آمدن سے بچتے ہو، ظلم سے بچتے ہو، وراثت جتنا حق جس کا بنتا ہے ادا کرتے ہو، نماز پابندی سے پڑھتے ہو. پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑانے دیں. یہ نہ ہو آپ کے ذہن میں کہ آپ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جائیں کہ میں پتہ نہیں غلط کر رہا ہوں. غلط نہیں کر رہا ہے، لوگ غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چہرے ہوں گے جو اپنی کوشش پر خوش. تو اس دن دنیا میں بھی خوش تھے تبھی ان کو اللہ نے نفس مطمئنہ کہا، اور آخرت میں بھی خوش ہوں گے تبھی اللہ ان کو راضی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی اپنی کوششوں سے راضی ہوں گے. اور وہاں تو واقعتاً راضی ہوں گے، کیونکہ جب یہ نعمتیں جنت کی دیکھیں گے تو وہ شکر ادا کریں گے کہ اچھا ہوا ہم نیک لوگوں میں شامل تھے، برے لوگوں سے اللہ نے ہمیں بچایا. فرمایا فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنتوں میں ہوں گے، یعنی بلند مرتبے والی جنت میں. جنت کا میں نے بتایا تھا نا، جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں، پوری تفصیل بتائی تھی. جنون، مجنون، جن، یہ سب ایک جیسے الفاظ ہیں. جن کا بچہ ہے، مسجد سے اعلان ہوتا ہے آ کے لے جائیں. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو باتیں اچھی اچھی ہوں گی، مزہ آئے گا گپ شپ میں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت اپنے وقت کی بہت حفاظت کرتے تھے. کبھی کوئی اچھی نظم بھی سناتا تھا، حضرت نہیں سنتے تھے. فرماتے تھے ابھی زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، یہ نظمیں اور لطیفے وہاں جا کے سن لیں گے، ابھی تھوڑا اور وقت لگا دو. تو وہ تو بڑے لوگ تھے، ہم ان کی نقل کی کوشش نہ کریں. ہم اگر یہ تھوڑا بہت جائز انٹرٹینمنٹ، جائز تفریح اگر نہیں رکھیں گے نا تو ہمارا دماغ خشک ہو جائے گا. تو اس لیے علماء اس زمانے میں کہتے ہیں کہ فرائض واجبات پورے کریں، اور دنیا میں جو جائز تفریحات ہیں جائز، ان سے بھی لطف اندوز ہوتے رہا کریں، کیونکہ کمزور لوگوں کے لیے اور قسم کے حکام ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ورنہ ہوگا یہ دماغ خشک ہو جائے گا اور جو کام شریعت کے ہو رہے ہیں نا وہ بھی ہونا بند ہو جائیں گے. صحت اچھی ہوتی ہے تو سارے کام ہوتے ہیں، صحت خراب ہوتی ہے تو کام نہیں ہوتے. باقی یہ بزرگان دین بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ عشاء سے لے کر فجر تک نماز پڑھتے تھے، تہجد. اور بہت سارے اور بھی بزرگ تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنی عبادت کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، یعنی ایک دن میں 2 قرآن ختم ہوتے تھے ان کے. تو ان لوگوں کے اعصاب بہت مضبوط، جسم بہت طاقتور. پھر ان کو عبادت میں مزہ اتنا آتا تھا کہ ان کے لیے عبادت ہی تفریح تھی. بھائی جس کام میں دل لگتا ہے تو اس میں تھکتا تھوڑی ہے انسان. ان کو تو عبادت میں اتنا مزہ آتا تھا کہ ان کو تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے عبادت کرنی پڑتی تھی. اور ہم جیسے نالائق عبادت کر کے تھک جاتے ہیں کیونکہ ہمیں مزہ نہیں آتا عبادت میں. تو اس لیے جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ کیا کہتے تھے؟ بھائی جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، جنت میں سارے مزے کی چیزیں ہی ہوں گی. تو ابھی وہ سارا وقت کام میں لگاؤ، مزوں کے لیے شعر و شاعری اور نظم کے لیے کیا جنت. حضرت فرماتے تھے جنت میں سنانا، کوئی نظم سناتا ہے نا حضرت کو اچھی آواز میں، خوبصورت آواز میں، حضرت فرماتے تھے ابھی تو ہمیں کام میں کرنے دو، یہ جو ہے نا پھر جنت میں سنانا. جنت میں یہی کام ہوگا. اور حضرت کے علمی کام تھے نا، فتویٰ لکھتے تھے، تحقیقی کام کرتے تھے. تو کہتے بس ابھی یہی کرنے دو. ہمارے حضرت عید کے دن بھی کام کرتے تھے.
حضرت کے بہت سے تحقیقی رسالے ایسے ہیں جن پر جو تاریخ ہے نا عید الفطر یہ ڈلا ہوا ہے، اس میں تاریخ ڈلی ہوئی ہے، یوم الفطر، یوم الاضحیٰ. حضرت فرماتے تھے میں یہ بتانے کے لیے میں یکم شوال نہیں لکھتا بلکہ یوم الفطر لکھتا ہوں تاکہ جو میری تحریر پڑھے بعد میں آنے والا اسے پتہ چل جائے کہ اس نے عید کے دن بیٹھ کے اتنا کام کیا ہے جس دن لوگ چھٹی مناتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لا تسمعوا فیہا لاغیا، جنت میں کوئی فضول باتیں نہیں سنیں گے. کل ہڑتال ہے، آج جناب شیخ رشید کا بیان آیا ہے، ایسی چیزوں سے سر میں درد ہوتا ہے نا. آج وزیر اطلاعات نے ایک نئی پھینک دی ہے، یہاں بیٹھ کے تو ہم یہی سنتے رہتے ہیں اور دماغ خراب ہوتا رہتا ہے. پیٹرول اور زیادہ مہنگا ہو گیا، کل سے بجلی جتنی آ رہی ہے وہ بھی نہیں آئے گی. فیہا عین جاریہ، اور اس میں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے. جہنم میں بتایا کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا. اب اس میں بعض مشرکین مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ایک طرف یہ جہنم بھی ہے، آگ ہے، اور اس میں کھولتے ہوئے پانی کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اس میں زقوم کے درخت کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. تو درخت تو آگ میں اگ ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے قرآن میں ان باتوں کے جواب دیے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت میں داخل ہیں. ورنہ عقلی طور پر تو اتنی ایسی بھٹی میں کسی انسان کو ڈالا جائے تو اس کے تو جسم ختم ہو جائے گا نا 2 منٹ کے اندر. تو یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے کہ اس آگ میں اللہ انسان کی باڈی کو محفوظ رکھیں گے، بلکہ موت بھی نہیں ہونے دیں گے اس کو. قرآن میں آتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا. جیے گا تو اس لیے نہیں کہ وہ یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے نا جلتی ہوئی، اور مرے گا اس لیے نہیں تاکہ تکلیف کا احساس ختم نہ ہو جائے. موت کے بعد انسان کو تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے. اس کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھنا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے، کیونکہ یہ جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں، عالم دوسرے عالم کی باتیں ہو رہی ہیں. فی جنت عالیہ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوگے بہتے ہوئے. فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سجایا ہے. میں نے جیسے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ صرف نعمت کا مل جانا کافی نہیں ہے، نعمت کو کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے. ایک ہے شاپر میں کوئی بریانی ڈال کے آپ کو دے کے چلا جائے، آپ اس میں شاپر میں بیٹھ کے کھائیں جیسے داتا دربار پہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، کتنی مزیدار بریانی ہو مگر اس میں آپ کا اعزاز و اکرام نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے طریقے سے ڈش میں رکھ کے گاؤ تکیے بچھائے جائیں، جیسے آپ نے افغانوں کے ہوٹل دیکھے نا، سوراب گوڈ کبھی آپ گئے تو گاؤ وہاں اپنا مزہ ہے. میز کرسیاں نہیں ہے وہاں پہ، تخت لگے ہوئے ہیں اور گاؤ تکیے میں نیچے دسترخوان بچھایا جاتا ہے. پھر وہ سیخ بوٹی لے کر آتے ہیں. کبھی آپ اپنے خرچے پہ سوراب گوڈ پہ کھا کے آئیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو آپ کہیں آپ اتنا مشورہ دے رہے ہیں تو پھر آپ دعوت اپنے خرچے پہ کبھی آپ سوراب گوڈ جائیں، وہاں پٹھانوں کے افغانوں کے ہوٹل ہیں تو اس میں گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں اور بڑے زبردست مزہ آتا ہے. وہ کھانے کا بہت وہ آپ گھر لا کے کھائیں گے مزہ نہیں آئے گا، وہ اسی ماحول میں بیٹھ کے کھانے میں مزہ آتا ہے. تو ماحول کا اپنا اثر پڑتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں تو ہیں، وہ تو ہے الگ چیز، لیکن جو پیش کی جائیں گی اس ماحول میں پیش کی جائیں گی. ایسے اونچے اونچے تخت ہوں گے، وہ اکواب موضوعہ، گلاس ہوں گے اور آپ خورے ہوں گے ترتیب سے لگے ہوئے. ونمارق مصفوفہ، تکیے ہوں گے گاؤ تکیے ترتیب سے لگے ہوئے. یہ مضمون قرآن میں دوسری صورتوں میں بھی بہت آیا ہے کہ وہ گلاس کیسے ہوں گے. یتنازعون، ان پہ لوگ جھپٹیں گے. جیسے خادمین سے جب جنتی چیزیں منگوائیں گے نا، جیسے ملازمین سے منگوائی جاتی ہے نا ہوٹل میں بیٹھ کے، بھائی ایسا کر دو جوس لیا، 2 ڈرنک لیا وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں کرتے ہیں. تو جنت میں بھی آرڈر دیا جائے گا. جب آرڈر دیں گے، جب چیز آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں جنتی اس پہ جھپٹیں گے، لڑائیاں کریں گے ایک دوسرے سے، کیونکہ جھپٹ کے اور چھین کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. انٹرٹینمنٹ ہے نا، تفریح ہے. تو تفریح یہ تھوڑی تو بیٹھے بیٹھے بٹن دباؤ ہر چیز آ رہی ہے. جنت میں تو کسی سے خدمت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو چاہیں گے سامنے آئے گا. لیکن اس سے بھی انسان بور ہو جاتا ہے. بھائی آپ کو بیٹھے بیٹھے کمرے میں ہر چیز خود بخود مل رہی ہو، شاپنگ کا مزہ تو ختم نا. پھر کیا چاند رات کو جو شاپنگ کا مزہ ہے، اور بارگیننگ جو کرتے ہیں اتنے کی دے دو، اتنے کی نہیں ہے، بڑھا کے کم کر کے، اور لڑائی جھپٹا، وراثت جھپٹ کے کھانے کا. بھائیوں سے پوچھو کتنا مزہ آتا ہے بہن سے وراثت جب جھپٹ کے کھاتے ہیں. ان کو بڑا حرام کھانے کا، جو لوگ ہیں نا جن کو حرام کا مزہ آتا ہے ان کو پھر حرام میں چسکا ہے. ان کو اگر فری میں وراثت مل جائے نا وہ نہیں، اگر بہن ہدیہ دے دے ان کو مزہ نہیں آتا، وہ چھین کے کھاتے ہیں. تو جنت چونکہ تفریح کا ایک ذریعہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں لڑائی جھگڑا بھی رکھا ہے.
لڑائی جھگڑا وہ والا نہیں جس سے انسان کو تکلیف ہو, وہ لڑائی جھگڑا جو انسان کی تفریح کا ذریعہ بنے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جنت کے خادم شراب کے پیالے لے کر آئیں گے تو جنتی مرد اور عورتیں لڑیں گے, عورتیں عورتوں سے لڑیں گی, چھینا جھپٹی ہوگی, وہ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہا ہے, صحیح ہے نا. ابھی تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کوئی چیز آئے اور سب چھینا جھپٹی, تو اس کا اتنا مزہ آتا ہے, اتنی ہنسی آتی ہے اس میں کہ انسان کو بہت تفریح ملتی ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً, بچھے ہوئے قالین ہوں گے. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ, خدا کی قسم بڑا مزہ آتا ہے جب میں یہ سورت پڑھ کے یہ آیت پڑھتا ہوں. عجیب موضوع بالکل چینج ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ انسان کی نفسیات سے واقف ہے. کافر جب یہ آیتیں پڑھتا ہے نا تو مذاق اڑاتا ہے شریعت کا. جب کوئی غیر مسلم یہ سورت پڑھے گا تو کہے گا یہ سب قصے کہانیاں ہیں, کہاں جنت کہاں آب خورے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے, یہ ایسے ہی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں بنائی ہوئی باتیں اگر ہوتی تو میں اس کائنات میں آزمائش کے لیے, اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے, اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے, اپنے احسانات کو ثابت کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی نشانیاں پیدا نہ کرتا. میں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں جو پیدا کی ہیں یہ بتانے کے لیے تمہیں یقین آ جائے کوئی بنانے والا ہے اور اس نے کسی مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے, ورنہ کوئی کسی پر اتنا مہربان نہیں ہوتا. اتنا پروٹوکول تمہیں دنیا میں دیا جا رہا ہے تو تمہاری کوئی ذمہ داری ہے, ذمہ داری پوری کرو گے تو اس پہ نوازا جائے گا, اس ذمہ داری میں ناکام ہو جاؤ گے تو سزا ملے گی. یہ ساری چیزیں تمہیں اس کائنات کی چیزوں کو دیکھ کے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان باتوں پر یقین نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ افلا ینظرون, تو کیا دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کیسے بنا دیا ہم نے اس کو. جو خدا اس اونٹ کو بنا سکتا ہے وہ ایسی جنت کو کیوں نہیں بنا سکتا. اور جس خدا نے اونٹ کو بنایا, یہ بنانا اس کی علامت ہے کہ اس اونٹ کو کوئی بنانے والا ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتا اس کائنات. کیونکہ جنت اور جہنم کا انکار ہمیشہ ملحد طبقہ کرتا ہے جو سرے سے کسی مذہب کو نہیں مانتا. اگر آپ خدا کے وجود کے قائل ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں جنت اور جہنم کے آپ قائل ہوں گے. دنیا کی جتنی قومیں ہیں جو اللہ کے وجود کو مانتی ہیں وہ جنت اور جہنم کی قائل ہیں. عیسائیوں کو دیکھ لیں, گاڈ کو مانتے ہیں, جنت کو بھی مانتے ہیں. پیراڈائز کہتے ہیں نا انگلش میں جنت کو, کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں جنت کا ایک تصور ہے. اور ہیل کسے کہتے ہیں؟ جہنم کو. کسی زبان میں کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا تصور موجود ہے. یہاں ایک اور بات ہوئی جو کہتے ہیں نا ہیلو کہنا جائز نہیں ہے, ہیلو جہنم سے, یہ غلط ہے. ایسے ہیلو کا جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہیلو کا مطلب ہیلو ہوتا ہے, تو ہیل کہتے ہیں جہنم کو. پیراڈائز کسے کہتے ہیں؟ جنت کو. تو گورے بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, ہندو بھی کسی نہ کسی درجے میں مانتے ہیں جزا اور سزا کو. اگرچہ جنت کو اس تفصیل کے مطابق نہیں مانتے لیکن ان کی اپنی ایک تفصیل ہے, اس کے مطابق جزا اور سزا کے قائل ہیں وہ, کہ بھئی اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا, برے اعمال پہ سزا ملے گی. تو وجہ اس کی ہے کہ جو بھی خدا کو کسی درجے میں مانتا ہے تو اس کی عقل یہ اس سے منواتی ہے کہ اس خدا نے ایسے ہی پیدا نہیں کیا کہ وہ اچھوں کو بدلہ نہ دے اور بروں کو سزا نہ دے. یہ دنیا کی کسی حکومت میں ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت اپنے ماننے والوں کو نوازے نہیں اور باغیوں کو سزا نہ دے. تو جیسے ہی حاکم کا تصور دماغ میں آئے گا تو خود بخود جنت کا بھی آئے گا دماغ میں اور جہنم کا بھی آئے گا. تو ملحد طبقہ جنت اور جہنم کا انکار کرتا ہے. جو کمیونسٹ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, دہریے, جیسے رشین ہیں, چائنیز میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ دہریہ بن چکا ہے چائنا والوں میں. اور یہ آپ کے یہ جو بڑا مشہور ملک ہے نا سنگاپور, اور اس طرح کے جو بہت سے جو کتے بلی ہر طرح کی چیزیں کھاتے ہیں, یہ وہ قومیں ہیں جو اللہ کے وجود ہی کی منکر ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ تم جنت اور جہنم کی ان باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہو, یقین نہیں آ رہا. تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, صرف ایک اونٹ پہ غور کر لو کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے, تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ خود سے نہیں بنا, اس کو کسی نے بنایا ہے. اونٹ کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا کہ اونٹ باقی جانوروں کی نسبت اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے. ہر جانور میں اللہ کی قدرت کی کچھ مثالیں ملتی ہیں, لیکن اونٹ میں بہت زیادہ ملتی ہیں. کیوں؟ اونٹ ریگستان کا جانور ہے. ہر جانور کے پاؤں جو ہے نا ایسے چپٹے نہیں ہوتے, اونٹ کے چپٹے ہیں. کیوں؟ تاکہ ریت پہ چلنے میں آسانی ہو. تو پتہ چلا اس کو ریت کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے, اس کو ریگستانی علاقوں کے لیے بنایا گیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں, اگر آپ کو کوئی
کمپنی جو ہے نا آپ کو کوئی پروجیکٹ دیتی ہے کہ آپ نے ایک آفس بنانا ہے. کسی سول انجینئر کو کمپنی نے کوئی پروجیکٹ دیا کہ ہم نے ایک آفس کھولنا ہے یو پی پہ. وہ کہے گا آپ کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے, تو آپ بتائیں گے بھائی ہمیں اس میں ایک مینیجر کے لیے کمرہ چاہیے, ہمیں اس میں امپلائز کے بیٹھنے کے لیے الگ جگہ ہونی چاہیے, ایک ہوٹل ہونا چاہیے, کھانا ہونا چاہیے, کھانا بھی ہو, واش روم بھی ہونا چاہیے, سارے لوگ ہوں گے. یہ سب چیزیں حساب سے اس نے آپ کو بتا دی. آپ نہ دماغ لگا کے ہر چیز اس میں بنا دو گے. جب آپ آفس بناؤ گے تو ایسا ہوگا اس میں واش روم بھی ہوگا, اس میں کینٹین بھی ہوگی, اس میں مینیجر کے لیے الگ جگہ بھی ہوگی, اکاؤنٹنٹ کے لیے الگ جگہ ہوگی, ایئر کنڈیشن کا انتظام ہوگا. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو آپ کہو گے دیکھو بھائی جو آپ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ساری اس آفس میں یا اس تعمیر میں اور اس عمارت میں ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. تو وہ آپ کے کمال کی داد دے گا کہ واقعی جس نے بنایا ہے, جس نے ڈیزائن کیا ہے, بہت اچھا ڈیزائن کیا ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف وہ ہوگا جو یہ کہے گا یہ آفس خود بخود بن گیا. ہم کہیں گے اگر خود بخود بنا ہوتا تو اتنا مرتب نہ ہوتا کہ جس کام کے لیے بنا ہے وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. یعنی جس کام کے لیے بنایا گیا ہے ان تمام کاموں کو اس میں بآسانی سر انجام دیا جا سکتا ہے. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ کوئی مینجمنٹ ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. تو اب اللہ اونٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اونٹ جانور کہاں کا ہے, ریگستان کا, ریگستان میں سفر کرنے کے لیے. تو اونٹ کو دیکھو, اس کو ایسا بنایا کہ ریگستان میں اس ڈیزائن کے علاوہ اور کوئی جانور یا اس سے بہتر کوئی مخلوق بن ہی نہیں سکتی تھی. اس کا مطلب ہے اس کو باقاعدہ سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے. ڈارون کے جو نظریہ تھا نا, ساری چیزیں اتفاق سے وجود میں آ رہی ہیں, یہ اتفاق سے وجود میں آ نہیں سکتا. اونٹ کو تھوڑی پتا تھا کہ ریگستان پہ چلنے کے لیے پاؤں چپٹے ہونے چاہیے, ریگستان میں خوراک نہیں ملتی, لہذا جب ملے تو ایک ہفتے کے لیے اسٹوریج کا انتظام ہونا چاہیے. ریگستان میں پانی نہیں ملتا, لہذا جب کبھی پانی ملے تو اتنا پیو کہ ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ایک ہفتے کے لیے ٹینکی میں محفوظ بھی ہو جائے. اور اونٹ میں اگر کبھی پانی ملتا ہے تو بہت دور ہوتا ہے ریگستان میں, تو ناک میں سونگھنے کی صلاحیت اتنی بڑھا دی جائے کہ کئی کلومیٹر دور اگر کوئی نہر ہو تو پانی کی خوشبو اونٹ تک پہنچ جاتی ہے. حالانکہ پانی کلر لیس بھی ہوتا ہے اور اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی, لیکن اونٹ بہت دور سے پانی کی خوشبو محسوس کر لیتا ہے. پھر ریگستان میں درخت اگر ملتے بھی ہیں بہت اونچے اونچے, گردن اتنی اونچی کر دو کہ اونٹ کو سیڑھیاں لگانے کی ضرورت نہ پڑے ہر لحاظ سے. پھر وفاداری اتنی کہ ریگستان میں جب بھی سفر ہوتا ہے بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں, تو لمبے لمبے سفر شرافت کے ساتھ کرتا رہے اور تھکاوٹ اس کے قریب بھی نہ پھٹکے. تو یہ ساری, اور بھی اونٹ پہ باقاعدہ سائنسدانوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے. ڈاکٹر ہارون یحییٰ ترکی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے صرف اونٹ پر ایک کتاب لکھی ہے پوری, قرآن کی اس آیت کی وجہ سے. انہوں نے دیکھا اللہ نے اونٹ کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے تو صرف اونٹ پر ایک کتاب لکھی انہوں نے کہ اونٹ میں کیا کیا قدرت کے کمالات ہیں. اور بہت سارے اونٹ کی جو آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں, ان آنکھوں میں مٹی اور ریت کے ذرات نہیں ٹھہرتے, ورنہ عام جانور اگر ریگستان پہ چلے گا تو جب ہوا چلے گی نا تو اتنی مٹی اڑتی ہے کہ آپ چل نہیں سکتے. اونٹ کی ایسے آنکھوں کو ڈیزائن کیا گیا ہے, بنایا گیا ہے کہ وہ گرد و غبار کو برداشت کر لیتی ہے. تو سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک چیز کو بنایا ہے اللہ نے, انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر سکے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر پھر بھی ریگستان میں انسان ہلاکت کا شکار ہونے لگے تو ذبح کر کے پانی اس کو تازہ مل جاتا ہے اس ٹینکی کے اندر, صحیح ہے نا, انسان کو وہ پانی پی کے خود تو کم از کم زندہ رہ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں اللہ نے فرمایا فلا ینظرون, دیکھتے نہیں ہو اونٹ کی طرف ہم نے کیسے بنایا. اس اونٹ کو دیکھو تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہم جو تم سے جنت اور جہنم کی باتیں کر رہے ہیں یہ پرانی لوگوں کے افسانے نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں, کیونکہ بنانے والا وہ یہ سب باتوں کے دعوے کر رہا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کو دیکھو کتنا بلند کیا. یہ جو ہمیں نیلے رنگ کا نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی اوپر ہے جہاں تک ابھی سائنسدان پہنچ نہیں سکے ہیں. سائنسدان جو کہتے ہیں نا ہمیں آسمان نظر نہیں آتا, تو یاد رکھو کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ بھائی سائنس آسمان کی چھت تک ابھی پہنچی نہیں ہے, تو کہکشاؤں میں ہی گردش کر رہی ہے, تو اتنا اونچا اللہ نے کر دیا, اتنی ترقی کے باوجود ابھی تک انسان وہاں پہنچ نہیں سکا ہے. تو یہ کائنات کی اتنی بڑی کائنات جو انسان کے لیے بنائی گئی ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ,
پہاڑوں کو دیکھو کیسے نصب کر دیا. زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اتنے بڑے بڑے K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ جیسے پہاڑ, اور نصب کا مطلب کیا ہے, ٹھوکا ہے ان کو زمین میں, اور سائنس بھی اس کو ثابت کرتی ہے. قرآن میں پہاڑ کے لیے وتد کا لفظ استعمال ہوا ہے, کیل, اور بالکل کیل سے مشابہت ہے. کیل کا جب ٹھوکی جاتی ہے نا تو زیادہ تر حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے, اوپر باہر ہوتی. پہاڑ کی جڑیں زیادہ ہوتی ہیں, اوپر اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے. یہ جتنی ہمیں پہاڑ کی ہائٹ نظر آ رہی ہے نا, اس سے زیادہ پہاڑ زمین کے اندر ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ کو بنایا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور فرمایا زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے تمہارے لیے اتنی بڑی زمین کو بچھا دیا ہے. پورا امریکہ اس زمین پر آرام سے بیٹھ کے پیڑے کھا رہا ہے, جاپان والے عیاشی کر رہے ہیں, چائنا والے اسی زمین پہ بیٹھ کے, ایسا پلنگ ہے نا جیسے ماں نے بچوں کے لیے پلنگ لگایا, سب بچوں کو اس پہ بٹھا دیا اور سب کی ضرورتیں اس پہ دے دی, سارے پلنگ پہ جھول رہے ہیں. تو ماں کہے گی نا یہ میں نے کیسا اچھا پلنگ تمہارے لیے بچھایا ہے, سارے مزے اڑا رہے ہو. اللہ فرماتے اتنا بڑا پلنگ جو ہے نا زمین کا, میں نے اس میں پاکستان والے بھی, انڈیا والے بھی, چائنا والے بھی, پھر اس میں سمندر بھی, جہاز بھی, ساری چیزیں. فرمایا یہ سب تمہارے لیے اس لیے کیا ہے کہ تمہیں کسی آزمائش کے لیے پیدا کیا میں نے, اور اپنی قدرت بتانے کے لیے پیدا کیا ہے. 4 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا, اور ان 4 کا ذکر ان میں مناسبت کیا ہے آپس میں. بھائی اونٹ, آسمان, پہاڑ, زمین, تو کوئی آپس میں کوئی مماثلت ہونی چاہیے نا, ورنہ بظاہر تو کوئی نسبت نظر نہیں آتی. اونٹ کا ذکر سے ڈائریکٹ آسمان پہ, پہاڑ پہ, زمین پہ, یہ کیا ہے, کوئی ترتیب سمجھ میں نہیں آ رہی. ترتیب یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو عرب کا بدو, جس کو اللہ کی اس کائنات میں دوسری چیزیں نظر نہیں آتی, یہ کسی جاہل گنوار دیہاتی, یہ 4 چیزیں تو وہ بھی کم از کم دیکھ ہی لیتا ہے. پہاڑی علاقوں میں یا صحرائی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اللہ کی قدرت کے اور نمونے نظر آئیں نہ آئیں, اونٹ تو چلتا ہوا نظر آ ہی جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اسی ریگستان میں بیٹھے بیٹھے یہ پہاڑوں کو دیکھ لے, آسمان کو دیکھ لے, زمین کو دیکھ لے, اور چلتے ہوئے اونٹ کو دیکھ لے. ان 4 چیزوں سے بھی تجھے عبرت حاصل ہو جائے گی. کائنات کی ایک ایک چیز پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ ریسرچ کرے گا تو اللہ کی قدرت کے اور اس سے بھی زیادہ نمونے نظر آئیں گے. جیسے قرآن میں آتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم اس کائنات کے کناروں میں ان کو اپنی نشانیاں مزید دکھائیں گے. اس میں سائنسی ترقی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کائنات کے راز انسان پر مزید کھلیں گے اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. مگر اللہ بتا رہے ہیں وہ تو آتی رہیں گی نظر, یہ 4 چیزیں تو ہر پاگل سے پاگل آدمی اس کائنات میں دیکھ رہا ہے, نظر آ رہی ہیں اس کو. آگے اللہ نے فرمایا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, جب اتنے مضبوط دلائل غیر مسلموں کے سامنے آتے تھے پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے, اس پہ بہت زیادہ پریشان ہوتے کہ اتنی موٹی باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی. آج بھی دیکھ لینا, یہ تو بالکل واضح باتیں ہیں, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی, جنت کی کوشش نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ فذکر, فا کا مطلب یہ دلائل بہت کافی ہیں, لہذا آپ صرف نصیحت کر لیں. صرف کیا کر لیں؟ نصیحت. نصیحت کا مطلب ان کی توجہ دلا دیں ان چیزوں کی طرف. انما انت مذکر, آپ کا کام صرف اور صرف نصیحت کرنا ہے. چھوڑ دیں ہدایت ملتی ہے یا نہیں ملتی. اگر ہدایت نہیں مل رہی تو یہ نہ سمجھیں کہ میری تبلیغ میں کوتاہی ہے یا اللہ کی نشانیوں میں کوتاہی ہے. اللہ کی نشانیاں بھی کامل, آپ کی تبلیغ بھی کامل. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں, آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں. آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کس کو ہدایت ملی اور نہیں ملی. تو یہ ہر مبلغ کے بارے میں ہے کہ جو بھی دیندار آدمی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر دین پر آتا ہے اور دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش کرتا ہے. عورت نے پردہ کیا, مرد نے نماز شروع کر دی یا دوسرے گناہوں سے بچنا شروع کر دیا, اب دوسروں کو بھی لاتا ہے, نہیں آتے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اسلام کمزور ہے یا اس کے دلائل کمزور ہیں. اسلام کامل ہے اور اللہ نے قرآن میں جو دلائل قائم کیے وہ دلائل بھی مضبوط ہیں. بس یہ ہے کہ کسی کو ہدایت ملتی ہے اور کسی کو ہدایت نہیں ملتی. تو اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر مسلط نہیں ہیں, نگہبان نہیں ہیں. الا من تولی, اب ایک وہم ہوتا تھا کہ جب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے مبلغ کی, تو شاید تبلیغ کے علاوہ کوئی ذمہ داری جب ہے ہی نہیں, تو جیسے دنیا میں حکم ہے کہ بس تبلیغ کر کے ان کو چھوڑ دیں, تو شاید آخرت میں بھی اللہ ان کو چھوڑ دے گا ایسے ہی کہ بھئی جس نے ایمان لانا تھا لے آئے, نہیں لانا تھا
نہ لائے تو آخرت میں بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بھائی جو ایمان لایا ٹھیک ہے, نہیں لائے تو بھی ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں نا 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 الا, ہاں یہ ذہن میں رکھو, من تولا و کفر, جس نے دنیا میں اللہ کے احکام سے منہ پھیرا اور انکار کیا تو دنیا میں تو تبلیغ والوں کی ذمہ داری ہے بات پہنچا دینا, سزا نہیں دیں گے وہ, لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, اللہ اسے بہت بڑا عذاب دے گا. دنیا میں اللہ عذاب نہیں دے رہے, اس سے مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ کچھ آخرت میں بھی کچھ نہیں ہوگا, آخرت میں بہت کچھ ہوگا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. آگے اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ان نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو, اور ساری نعمتیں, اونٹ کی نعمت بھی, پہاڑوں کی نعمت بھی, زمین کی نعمت سے بھی مستفید ہو رہے ہو, تو یہ نہ سمجھو کہ ان غل غپاڑوں میں ساری زندگی گزر جائے گی اور ختم ہو جاؤ گے, کیونکہ یہی نعمتیں جو اللہ کی طرف انسان کو کھینچتی ہیں, یہی نعمتیں اللہ سے غافل کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان الینا ایابہم, لوٹ کے تم نے ہماری ہی طرف آنا ہے. بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ اڑا لو مزے, شہد بھی کھاؤ, دودھ بھی پیو, سارے جو دنیا کی نعمتیں مزے اڑاؤ, اور ان سے ہونا تو یہ چاہیے ان میں اللہ کی قدرت نظر آئے تو اللہ سے محبت کرو, وہ تم کر نہیں رہے. اڑا لو مزے, لوٹ کے کہاں آنا ہے بالآخر؟ کہتے ہیں بچ کے جائے گا کہاں؟ چور بھاگتا ہوا جا رہا ہے, بھاگتا ہوا جا رہا ہے, پولیس پیچھے, چور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھاگنے میں کامیاب. اب پولیس والے کو پتا ہے کہ جس طرف بھاگ رہا ہے نا, یہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے, ادھر ہمارا ایک اور بندہ کھڑا ہوا ہے, اس نے اس کو پہلے سے فون کر دیا بھائی اس نمبر پلیٹ کی گاڑی آ رہی ہے, اس کو ذرا روک لینا. چور تو خوش ہے کہ بھاگتا جا رہا ہوں, تو یہ پولیس والا کیا تانا دے گا؟ بھاگ کے جائے گا کہاں؟ جدھر کو بھاگ رہا ہے نا ادھر ہمارا ایک اور تھانہ ہے اور ہم نے پہلے سے وہاں اس کی رپورٹ کروا دی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بھاگ کے جائے گا کہاں؟ آنا تو ہمارے پاس ہی ہے. جب ہمارے پاس آئے گا تو کیا ہوگا؟ ثم ان علینا حسابہم, پھر ہمارے ہی ذمے ہے ان کا حساب و کتاب لینا. اے مبلغ, اے لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے, تیرے ذمے نہیں ہے, لہذا تو پریشان نہ ہو, تیرے ذمے پہنچا دینا. حساب کس کے ذمے ہے؟ ہمارے, وہ ہم لیں گے, پورا پورا چکائیں گے ان کو. جو لوگ دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں, اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو دقیانوس سمجھتے ہیں, دہشت گرد سمجھتے ہیں, اور فنڈامنٹلسٹ کے تانے دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا حرات تانے دیے جا رہے ہیں, یہ اس قسم کی جو واقعتاً دہشت گرد ہے اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں. کچھ لوگوں کو بس یہ ہر ایک پر یہ تانا لگانے کی عادت پڑ جاتی ہے, جو بھی دین کی بات کرے گا اس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان علینا حسابہم, ہمارے ذمے ہے ان کا حساب و کتاب. ہم پوچھیں گے کس نے فرما برداری کی اور کس نے نافرمانی کی. اس صورت کی حدیث میں فضیلت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن اور عید کی نماز میں حل عطا کا حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. سورہ جمعہ کی بھی تلاوت کرتے تھے جمعے میں, اور سورہ غاشیہ کی بھی, اور سبح اسم ربک الاعلی کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے. کبھی ان دونوں صورتوں کی, کبھی ایک کی. تو جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی جو اس سے پہلے والی صورت ہے, اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ, اسی طرح عید کی نماز میں ان صورتوں کی تلاوت کرنا سنت ہے. اس سے ان صورتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, کیونکہ جمعے میں مجمع زیادہ ہوتا ہے, عید میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ مجمع ہوتا تھا تو نماز میں تلاوت کے لیے ان دو صورتوں کو منتخب فرمایا کرتے تھے. اس سے ان صورتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.